السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو کافی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے۔ ویسے جب آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز لگاتے ہوں تو آپ یوٹیوبر کہلاتے ہیں۔ جب آپ کسی فیلڈ میں ہوتے ہیں تو آپ ظاہری بات ہے آپ اس کی ٹاپ پرسنالٹیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹاپ پر اس میں کون، یعنی ٹاپ یوٹیوبرز آپ دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی میں نے کیا، ٹاپ یوٹیوبرز دیکھنا چاہ رہی تھی میں پاکستان کے، اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ٹاپ یوٹیوبرز آف ورلڈ دیکھے جائیں۔ تو ایک چھوٹا سا کمپیریزن ویڈیو ہے یہ، کمپیریزن آف ٹاپ یوٹیوبرز آف پاکستان ورسز ٹاپ یوٹیوبرز آف دی ورلڈ۔ بچوں کے ساتھ دیکھ رہی تھی میں ٹاپ یوٹیوبرز آف پاکستان، اور ٹاپ یوٹیوبرز آف پاکستان آپ کو اچھی طرح معلوم ہی ہوگا ہمارے ہیں یوٹیوبرز، اس میں ٹاپ پر ہیں ڈکی بھائی کی چینل ہے، اور دوسرا P4 پکاؤ، یہ ٹاپ موسٹ یوٹیوبرز ہیں، اور تھرڈ پہ ہے یا سیکنڈ پہ ہے فوڈ فیوژن، ٹاپ 3 یہ ہے۔ اب ان کی رینکنگ آگے پیچھے تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہوگی ٹائم ٹو ٹائم، تو ٹاپ 3 یہ ہے۔ اب اس میں قابل ذکر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چلیں فوڈ فیوژن تو بہت اچھا چینل ہے، ایک ڈیفرنٹ چینل ہے اپنی قسم کا، اور اس جیسا واقعی کوئی چینل نہیں ہے، مگر باقی دونوں جو چینل ہیں اگر آپ ان کی ویڈیوز جا کے دیکھیں، آج کی دیکھ لیں یا پھر جس دن میں دیکھ رہی تھی 27 فیب کو، 27 فیب کی آپ جا کر ٹاپ ویڈیوز ان کی اس دن کی اپلوڈیڈ ویڈیو دیکھیں ڈکی بھائی کی اور P4 پکاؤ چینل کی، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ پاکستان میں کون سی ویڈیوز ٹرینڈ کرتی ہیں اور کون سے یوٹیوبر ٹرینڈ کرتے ہیں۔ اور بہت دکھ ہوا مجھے یہ دیکھ کر کہ ان کے جو چینلز ہیں، ان کی جو ویڈیوز ہیں، ان کا بھی صرف ٹریلر ہی میں نے دیکھا تھا۔ بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ آپ بیٹھ کر ان کا ٹریلر تک آپ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہمارے ٹاپ کے پاکستانی یوٹیوبرز، اور ان یوٹیوبرز کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خود نہیں بنے یوٹیوبرز ٹاپ کے، ان کو یوٹیوبرز ٹاپ یوٹیوبرز ہم نے بنایا ہے، میں نے بنایا ہے، آپ نے بنایا ہے، کیونکہ جب ہم ایسی چیز دیکھنا چاہتے ہیں جو ہماری عوام دیکھنا چاہتی ہے تو ظاہر ہے پھر یوٹیوبرز بھی وہی بناتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ہے ہمارے حالات۔ آپ کوئی بھی ایک ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ ان کا کنٹینٹ کس طرح کا ہے اور ہماری عوام کس طرح کا کنٹینٹ دیکھنا چاہتی ہے۔ اب اس کے اپوزٹ اور اس کے کمپیریزن میں آ جائیں ٹاپ یوٹیوبرز آف دا ورلڈ کے یوٹیوبرز میں بھی پہلے 2 چینل جو ہیں وہ ٹاپ 3 کی بات کروں گی میں، اس میں پہلے 2 چینل تو بچوں کے ہیں، کوکو میلن ہے اور اسی طرح ایک اور کوئی چینل ہے، تو بچوں کی تو چلیں بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بھی ویسے افسوسناک بات ہے کہ بچوں کے چینل ٹاپ یوٹیوبر چینل میں ہیں، کیونکہ بچوں کو ہم اتنا یعنی یوٹیوب پر اتنا دکھاتے ہیں، اتنا ہم وہ چینل دکھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ٹاپ کے یوٹیوب چینل بچوں کے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اب کیا کیا جائے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، ٹیکنالوجی ہے، بچے ادھر ہی رہ رہے ہیں، ویسے ہی بن رہے ہیں جیسی ٹیکنالوجی ہے۔ چلیں اب نیکسٹ پہ آ جائیں، جو وہاں کا یوٹیوبر ہے ٹاپ کا، اس طرح کا اگر دیکھا جائے کہ جو چینل ہے اس میں مسٹر بیسٹ کا چینل جو ہے نا وہ ٹاپ میں آتا ہے۔ مسٹر بیسٹ کی آپ کوئی بھی ریسنٹ ویڈیو اٹھا کر دیکھ لیں، مسٹر بیسٹ کا چینل میرے بچے بھی دیکھتے ہیں اور ان کو میرے سے زیادہ پتہ ہے مسٹر بیسٹ کے چینل کا، اور جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کی آپ خاصیت دیکھیں، آپ اس کی کوئی بھی ویڈیو دیکھیں گے نا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کس طرح کا کنٹینٹ ہے۔ وہ بندہ کافی زیادہ ریچ ہے، اب وہ ریچ یوٹیوب سے ہوا ہے یا پہلے سے تھا تو یہ تو ایک الگ بات ہے، مگر اس کی جو ویڈیوز ہیں کافی ڈیفرنٹ اور یونیک آئیڈیاز ہوتے ہیں، چیلنجز وہ کرتا ہے، اب وہ ان سے پیسے کماتا ہے یا وہ پہلے سے ہی ریچ تھا، یہ ایک الگ بات ہے، مگر جس طرح کی ویڈیوز وہ بناتا ہے آپ ان پہ فوکس کریں۔ وہ چیز بنا رہا ہے جو موٹیویشنل ہے۔ جو اس کی ریسنٹ ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس میں اس نے 1000 لوگوں کی بینائی دلوائی ہے، یعنی نابینا افراد کا آپریشن کروایا اور 1000 لوگوں کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ تو اگر میں یہ بات کروں کہ اس نے یہ صرف یوٹیوب پر پروموشن کے لیے ایسے کرتا ہے تو اچھا چلیں ٹھیک ہے، اگر وہ یوٹیوب پر پروموشن اور ارننگ کے لیے کر رہا تھا تو وہ 1000 ویڈیوز اس پہ بنا سکتا تھا، ہر پیشنٹ کی سٹوری دکھاتا اور ہر پیشنٹ کی الگ سے ویڈیو بناتا، اس طرح وہ زیادہ کما سکتا ہے، لیکن شاید اس نے یہ کمانے کے لیے نہیں کیا، اس کی نیت اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اخلاق کی اگر ہم بات کر رہے ہوں، وہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، یہ بات ایک سائڈ پہ رکھ دیں، وہ اخلاقیات میں کس لیول پہ ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہمارے یوٹیوبرز اخلاقیات میں کس لیول پہ ہیں وہ آپ ان کی ویڈیوز دیکھ کر سمجھ جائیں گے۔ پھر وہی بات کہوں گی کہ اس میں قصور یوٹیوبرز کا نہیں ہے، اس میں قصور ہمارے اپنے اخلاق کے لیول کا ہے کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہے۔ اب اگر ہمارے ملک میں کوئی ایسا یوٹیوبر ہو جو اس طرح کی ویڈیوز بنا رہا ہو تو شاید وہ ٹاپ یوٹیوبرز میں ہی نہ آئے، کیونکہ ہمارے ہاں وہ چیز دیکھنا ہی نہیں چاہتے لوگ، ان کو یوٹیوبر ٹاپ کا پوری دنیا نے بنایا، اور ہمارے پاکستانی یوٹیوبرز جو ہیں ٹاپ کے وہ صرف پاکستانیوں نے ان کو اتنا دیکھا ہے کہ وہ ٹاپ یوٹیوبرز ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایز کمپیئر ٹو دا ورلڈ ہماری اخلاقیات کہاں پہ ہے۔ بچے تو وہی ہیں، ان کے بچے بھی کوکو میلن دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی کوکو میلن دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ان کی ینگ جنریشن ہے وہ شاید مسٹر بیسٹ دیکھتی ہوگی، اور ہماری ینگ جنریشن ڈکی بھائی P4 پکاؤ یہ دیکھتی ہے۔ تو اپنا لیول ہم دیکھیں، اپنا اخلاق دیکھیں کیا ہے۔
اور اپنی پرائیورٹیز اور اپنی پسند کو دیکھیں. صحیح ہے اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس مسٹر بیسٹ جتنے پیسے تو نہیں ہیں جو ہم اس طرح کی ویڈیوز بنائیں، لیکن ہمارے پاس اتنا گندا اخلاق ہے کہ ہم چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں ایسی ویڈیوز جو کہ ہمارے یوٹیوبرز بناتے ہیں. اب ہمارے یوٹیوبرز کو کیا موٹیویشن ملتی ہوگی کہ ہم کس طرح کا چینل بنائیں تو ہم ٹاپ میں جائیں گے؟ یہ تو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ ہر ایک کے پاس اتنا پیسہ تو ہوتا نہیں کہ مسٹر بیسٹ جیسا وہ چینل بنائے. بہرحال مگر اتنا ہے کہ اب اس طرح کی ویڈیوز جو ہمارے ہاں ٹاپ کی ہیں وہ دیکھ کر ہم کوئی بھی پیسہ، تھوڑا سا جو پیسہ کمانے کے قابل رہے نا، ہماری سوچ اور ہمارا اخلاق اس سے بھی گرتا جا رہا ہے. انڈیویجول لیول پہ بہرحال جو ہماری ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے ایز اے پیرنٹس کہہ لیں، تو وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں، اور اپنی یوتھ کو دیکھیں وہ کیا دیکھتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، اور ان کو بتایا جائے کہ اس سے باہر نکلیں، اور بھی بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے دنیا میں. آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا مختصر سا تجزیہ پسند آیا ہوگا. کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے.